نے کیا خوب کہا اپنے ہی دست مبارک کو کہا دست غنی، راز ہم پر یہ آیا بیت رضوان سے ہے، میرے مذہب کا ازل سے ہے یہ عقیدہ صادق، میرے اللہ بھی راضی میرے عثمان سے ہے، گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین کہ سیرت عثمان لکھے گا۔ امیر المؤمنین خلیفہ الثالث ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 6 برس بعد ہوئی۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کی نانی ام حکیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت شریفانہ تھی۔ قبیلہ قریش تو کیا پورے مکہ شہر میں لوگ ان کے عزت اور احترام اور اکرام کرتے تھے۔ اس زمانے میں لہو لعب اور شراب کی رسیاں لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام لہو لعب سے دور اور شراب سے ان کے لب مبارک ناآشنا رہے۔ مکرمہ میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوستی اور خاص تعلق تھا، خاص روابط تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ السابقون الاولون یعنی بلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت کرنے والوں میں سے تھے۔ شروع سے ہی مالدار اور خوشحال تھے، لیکن اس کے باوجود تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو وضو کے لیے پانی کا انتظام خود کرتے تھے، کسی خادم کو نہیں جگاتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ خلافت کے دوران مسجد نبوی میں اس طرح قیلولہ فرماتے تھے کہ بدن مبارک پر کنکریوں کے نشانات ہوتے تھے۔ زمانہ خلافت میں بھی ان کی سادگی اس طرح تھی، الحن کہ اس وقت ایشیا اور افریقہ تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، لیکن سادگی کی یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی کے فرش پر قیلولہ فرما رہے ہیں اور بدن مبارک میں کنکریاں چبھ رہی ہیں۔ سے زیادہ ظلم اور بربریت اور بے دردی سے جن کو شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، آپ پہ خوراک پانی تمام چیزیں بند کی گئی تھی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے۔ قرآن پاک کی اوراق آپ کے مبارک خون سے خون آلود ہو گئے تھے۔ آپ کی شہادت کی مناسبت سے 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ذو النورین ہے، جو داماد مصطفیٰ ہے، یار مصطفیٰ ہے، امام حیا ہے، ناشر قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ ہے جس کے لیے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو جو جنت کے سرداران ہیں ان کو پہرہ دار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ سے
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتوں سے اس کو محروم فرمایا۔ کتنا بدبخت اور کتنا شقی انسان وہ ہوگا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے، حضرت عمر بن الخطاب جنتی ہے، حضرت عثمان بن عفان جنتی ہے، حضرت علی بن ابی طالب جنتی ہے، حضرت طلحہ بن زبیر جنتی ہے، حضرت زبیر بن العوام جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، حضرت سعید بن زید جنتی ہے، حضرت عبید بن الجراح جنتی ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں، خوش نصیب صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔